السلام علیکم۔ خبرنامے کی شروعات کریں گے سرخیوں سے۔ نیلم طوفان کا اثر، اضلاع چتور اور نیلور میں شدید بارش، ساحلی علاقوں میں 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں۔ بے قاعدگیوں کے خلاف وجیلنس اور سی آئی ڈی کی تحقیقات کا دائرہ وسیع، وقف بورڈ کے صدر نشین بھی شک کے دائرے میں۔ یکم نومبر کو یوم دغا منانے کا اعلان کرنے والے کے سی آر نے کیا پہلے کبھی یوم تاسیس تقریب میں شرکت کی تھی؟ وزیر لیبر ڈی ناگیندر کا سوال۔ جاریہ تعلیمی سال سے پریکٹیکل امتحانات میں جمبلنگ سسٹم، نومبر کے آخر تک ڈی ایس سی تقررات کا عمل مکمل کر لینے وزیر ثانوی تعلیم کا اعلان۔ اور اوپر پلی عدالت میں زیر دوران مقدمے کے سارق ملزم نے گلا کاٹ کر خودکشی کی کوشش کی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نیلم طوفان تامل ناڈو کے مہابلی پورم کو عبور کر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے طوفان کے شدت اختیار کرنے کی پیش قیاسی کی ہے۔ طوفان کے تامل ناڈو عبور کرنے کے بعد آندھرا پردیش کے اضلاع چتور اور نیلور میں شدید بارش جاری ہے۔ چہارشنبے کی رات زبردست بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اب تک 10 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ریاستی وزیر مال رگھویر ریڈی نے بتایا کہ طوفان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ اضلاع میں قومی آفات سماوی کے بشمول 47 عہدیداروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ساحلی علاقوں میں 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے متاثرہ اضلاع میں 20 سے زائد کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں۔ قدرتی طوفان کے ساتھ اب انسانی ساختہ طوفان کے بھی آثار نظر آنے لگے ہیں۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں بے قاعدگیوں کے منظر عام پر آنے کے بعد محکمہ وجیلنس اور سی آئی ڈی نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور توقع ہے کہ عنقریب فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعے اپنی جیبیں بھرنے والے وقف عہدیدار تحقیقاتی اداروں کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ حکومتیں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے دعوے اور وعدے کرتی ہیں، لیکن جب ان وعدوں پر عمل آوری کا وقت آتا ہے تو ان کی ہمتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے عوامی نمائندے سیاسی طور پر دباؤ ڈال کر بڑی مشکل سے فنڈز جاری کرواتی ہیں، لیکن یہ فنڈز بھی پوری طرح اقلیتی مستحقین تک نہیں پہنچ پاتے۔ اقلیتی بہبود کے بعض ذمہ دار دھوکہ دہی کے ذریعے اپنی جیبیں بھرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ افسوس تو اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہی اس فریب میں شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے اسکیم پر سے جس طرح سے پردہ اٹھنے لگا ہے وہ اسی حقیقت کو آشکار کر رہا ہے۔ دھوکہ دہی اور دھاندلیوں کی یہ داستان صرف اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی نہیں ہے، بلکہ اردو اکیڈمی اور وقف بورڈ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ موجودہ صدر نشین غلام افضل بیابانی خسرو پاشا پر شکوک و شبہات کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ شرافت اور ایمانداری کی بات کرنے والے صدر وقف بورڈ کے خلاف ویجیلنس کا محکمہ 3 کیسز بک کرنے والا ہے۔ ایک کیس رشوت کا اور 2 کیس وقف اراضی معاملات میں لاپرواہی سے متعلق ہے۔ ویسے تو مولانا خسرو پاشا 3 مہینے پہلے ہی شکنجے میں آ گئے تھے، لیکن ایک صحافی کی کوششوں نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسی کوشش زیادہ طویل عرصے تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں ایک موبائل نمبر 80019023333 ٹریس ہوا ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ خسرو پاشا کے پی اے نصیر کا موبائل نمبر ہے، جو فی الحال بند ہے۔ اس موبائل سے رشوت کا معاملہ طے پایا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی وقف اراضیات منمانیوں کے ذریعے غیر معقول افراد کے حوالے کر دی گئی۔ حیات نگر منڈل کی 70 ایکڑ اراضی کی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں،
جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اراضی صدر نشین وقف بورڈ نے حسینی علم کی ایک خانقاہ سے تعلق رکھنے والے شخص کے حوالے کر دی ہے۔ اسی سلسلے میں RTI قانون کے تحت معلومات حاصل کرنے کے لیے کئی افراد روزانہ وقف بورڈ سے رجوع ہو رہے ہیں۔ ویجیلنس کا محکمہ پوری مستعدی کے ساتھ اپنی تحقیقات انجام دے رہا ہے اور توقع ہے کہ بہت جلد قاطعوں کے نام منظر عام پر آ جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری دانا کشور بھی تحقیقات انجام دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ صرف حیدرآباد میں 3500 وقف جائیدادیں ہیں جو زائد از 50 لاکھ گز اراضی پر محیط ہیں۔ بیگم پیٹ پر واقع وقف اراضی پر ٹاسک فورس آفس قائم کر لیا گیا تھا۔ عوامی نمائندوں نے انتھک جدوجہد کے بعد یہ اراضی محکمہ پولیس کے شکنجے سے حاصل کی تھی، لیکن ذرائع کے بموجب بعض وقف عہدیدار اس میں مختلف گنجائش نکال کر پولیس کی مدد کر رہے ہیں تاکہ اس اراضی کو لیٹیگیشن پر ڈال دیا جائے۔ افسوس ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جب اپنے ہی اپنوں کے دشمن بن جائیں تو غیروں سے کیا شکایت کی جائے۔ بہرحال ACB اور ویجیلنس اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر تحقیقات پوری شفافیت کے ساتھ انجام دی جائے تو وقف اراضیات کو بازیاب کیا جا سکتا ہے اور کرپٹ عہدیداروں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ موجودہ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ سابق عہدیداروں پر شکنجہ کسنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ضلع میدک میں جاری اندرما باٹا پروگرام کے تیسرے دن سداشیو پیٹ میں 2 کروڑ 16 لاکھ روپے کے مصارف سے تیار کیے گئے 5000 میٹرک ٹن کے گودام کا افتتاح انجام دیا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے اس موقع پر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کی بھی نقاب کشائی انجام دی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو خراج پیش کیا۔ اس موقع پر اندرا گاندھی کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غریب افراد کی فلاح و بہبود کے لیے آن جہانی وزیر اعظم کی خدمات بے مثال ہیں۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو کی میں آ رہا ہوں آپ کے لیے یاترا محبوب نگر میں جاری ہے۔ صدر تیلگو دیشم نے آتماکور کے چندرا پانڈا علاقے میں اپنی پد یاترا کے دوران کسانوں اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تیلگو دیشم پارٹی کے کارکنوں اور قائدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ YSR کانگریس کی لیڈر شرمیلا کی پد یاترا بھی جاری ہے۔ انہوں نے ضلع اننت پور کے کمور سے اپنی پد یاترا کا آغاز کیا۔ یاترا کے 14ویں دن تک انہوں نے ضلع میں 12 کلومیٹر کا احاطہ کر لیا ہے۔ شرمیلا کی پد یاترا کے دوران مختلف مقامات پر عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ ریاستی وزیر ثانوی تعلیم پارتھا سارتھی نے بتایا ہے کہ جاریہ تعلیمی سال کے لیے پریکٹیکل امتحانات کا انعقاد جمبلنگ سسٹم کے تحت عمل میں آئے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارتھا سارتھی نے یہ بھی بتایا کہ نومبر کے اواخر تک DSC کے تحت تقررات کا عمل بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر ثانوی تعلیم نے بتایا کہ آندھرا پردیش ریزیڈنشل اسکولز انسٹیٹیوشنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے اور تعلیمی سال 2013-14 کے لیے ریزیڈنشل اسکولز میں داخلوں کے لیے ایک خصوصی ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ ریاستی وزیر لیبر ڈی ناگیندر نے صدر TRS کے چندر شیکھر راؤ سے سوال کیا ہے کہ کیا ماضی میں کبھی انہوں نے یوم تاسیس آندھرا پردیش کی کسی تقریب میں شرکت کی تھی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگیندر نے 1 نومبر کو یوم دغا کے طور پر منانے کے فیصلے کو نامناسب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے ساتھ یوم تاسیس تقریب میں شرکت کریں گے۔ مسئلہ تلنگانہ پر تلنگانہ وزراء کے رول سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ناگیندر نے کہا کہ تلنگانہ وزراء کے غیر واضح موقف کی وجہ سے تلنگانہ کے عوام الجھن میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دلی میں 4 نومبر کو منعقد ہونے والی ریلی میں تمام وزراء شرکت کریں گے۔ 1 نومبر جمعرات کو شہر میں منعقد ہونے والے یوم تاسیس آندھرا پردیش کے تقاریب کے موقع پر پولیس کی جانب سے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سٹی کمشنر پولیس انوراگ شرما نے NTR اسٹیڈیم کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ NTR اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی شرکت کرنے والے ہیں۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ علیحدہ تلنگانہ کے حامیوں کے امکانی احتجاج کے پیش نظر
پولیس کے وسیع تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 1 نومبر کو تلنگانہ حامیوں کی جانب سے یوم دغا اور یوم سیاہ منائے جانے کے اعلان کے پیش نظر دوپہر سے جمعرات کی شام تک اندرا پارک کے پاس دھرنوں کی اجازت نہیں رہے گی۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے ضمانت اسکیم میں کرناٹک کے سابق وزیر جی جنادھن ریڈی کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ انہیں 1 لاکھ روپے کے 2 شخصی مچلکوں پر یہ ضمانت دی گئی۔ جنادھن ریڈی جو اس وقت چنچلگوڑا جیل میں محروس ہیں، منظوری کے بعد بھی جیل سے باہر نہیں آ پائیں گے کیونکہ اوبلا پورم کانکنی اسکیم کے سلسلے میں ان کے خلاف مقدمہ ہنوز جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ اس مقدمے کے سلسلے میں بھی جلد ہی ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع ہوں گے۔ علیحدہ تلنگانہ سیاسی JAC کے صدرنشین پروفیسر کودنڈا رام نے تلنگانہ یونیورسٹیز میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے پروفیسرز کو وائس چانسلر مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پروفیسر NG رنگا ایگریکلچر یونیورسٹی میں 3 دن سے ہڑتال کر رہے طلباء سے اظہار یگانگت کرتے ہوئے کودنڈا رام نے کہا کہ JAC تلنگانہ میں مقامی افراد کو وائس چانسلر بنانے کے مطالبے کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعبہ تعلیم کے علاوہ وائس چانسلرز کے تقرر کے معاملے میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ మాట అన్ని రంగాల్లో కల్పిస్తానని హామీ ఇచ్చింది। అది తర్వాత కూడా ఆ తెలంగాణకు ఈ వాగ్దానం అనేది కొనసాగుతూ వచ్చింది। ఇవాళ తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో తెలంగాణ ప్రాంతం వారికి వైస్ ఛాన్సలర్ దక్కాలనేది కూడా ఆ డిమాండ్లో భాగమే। న్యాయసమ్మతమైన వాటాలు तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर डी वीराभद्रा राव ने कहा है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी बचकाना गुफ्तगू पर उतर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए वीराभद्रा राव ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी रियासत में किए जा रहे हर काम का सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि गैस सब्सिडी हो या पेट्रोल डीजल की कीमतों के वैट में कमी का मामला सोनिया गांधी की मुदाखलत से ही हुकूमत को फैसला लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी किसी भी तरह का फैसला अपने तौर पर लेने से कासिर हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को एक कारकर्द चीफ मिनिस्टर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगरबी गोदावरी जिले के गोपालपुरम की नुमाइंदगी करने वाली तेलुगुदेशम रुकन असम्बली वनिता को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलव्विस होने की पादाश में वनिता के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। वाज़ेह है कि मंगल को तिम्बुलापल्ली के रुकन असम्बली प्रवीण कुमार को भी जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद तेलुगुदेशम पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था। TRS के साबिक रुकन पार्लियामेंट विनोद ने कहा है कि अगर मुल्क में किसान खुशहाल रहेंगे तो मुल्क खुशहाल रहेगा। तेलंगाना ज़रूरी शोबे के मुलाजिमीन और मजदूरों से खिताब करते हुए विनोद ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत आज किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मौसमी हालात से फसलों को पहुँचे नुकसान की पाबजाई के लिए भी हुकूमत इक़दामात नहीं कर रही है। TRS लीडर ने फौरी किसानों को हुए नुकसानात की पाबजाई का मुतालबा किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा JAC ने यौम तासीस तकारीब के बाइकाट का मुतालबा करते हुए सेक्रेटेरिएट के घेराव की कोशिश की। 20 ta 30 तलबा जय तेलंगाना के नारे लगाते हुए सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर एहतजाजी तलबा और पुलिस के दरमियान धक्कम पील भी देखी गई।